بڑا نازک سفر ہے، بڑا نازک۔ جیسے حجی حج کرنے کے لیے جدہ ایئرپورٹ پر اترتا ہے، پھر وہ حجی نہیں ہوتا ہے جو آپ نے پاکستان میں دیکھا ہوتا ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے، یہی سے امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ سفر حج کے دوران ہم جیسے بس میں جہاز سے اترے، بس میں بیٹھ گئے ٹرمینل جانے کے لیے، تو اس بس میں ساتھی اور بھی تھے، لڑائی شروع ہو گئی۔ کیا خواتین، کیا مرد، کیا بوڑھے، کیا جوان۔ میں ایک کو کہہ رہا ہوں آپ اس کو بچا لے، میں اس کو بچاتا ہوں، احرام باندھے ہوئے ایک دوسرے کو جو مکے برسا رہے۔ اللہ مان الحفیظ، یا اللہ ابھی تک تو ہم ٹرمینل تک بھی نہیں پہنچے ہیں، ابھی تو ہاں جہاز سے ٹرمینل کے بیچ میں ہیں، کس کو بچائے کس کو چھوڑے۔ خیر اسی لڑائی جھگڑے میں ٹرمینل پہنچ گیا، پھر بھی ہم نے ان کو پکڑے رکھا۔ ایک بوڑھا تھا، اس کو میں نے سنبھالا، پھر میں نے اس سے پوچھا بابا بات کیا ہے، یہ جوان تمہیں کیوں مار رہا ہے؟ اور پھر جوان چھوڑ دیجیے، وہ خواتین بھی تم پر حملہ اور ہو رہا ہے، یہ کیوں، کیا وجہ ہے؟ دامی زوئی دی، یہ میرا بیٹا ہے، اور یہ خاتون وہ دامی کور والا تھا، یہ میری بیوی ہے۔ تو میں نے کہا یہ میاں بیوی بیٹے کی لڑائی گھر میں نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ سفر حج میں لے آئے؟ وی ما ودا زوی ته ویلی و چې دا مره روانه وه، دا ښځه حج ته مه بیایه، د ولې ټکس وکئ او دی حج ته راوسته؟ یہ کیوں میرے بیٹے نے اس کے لیے اس کو حج پر کیوں لے کر آئے؟ میں نے اس بیوی کو حج کے لیے نہیں لانا تھا۔ میں نے کہا تم نے تو نہیں لانا تھا، لیکن اللہ کے ہاں جب اس کی منظوری ہو گیا تھا پھر اللہ لے آیا نا۔ یا بدا وجنم یا بزوئی وجنم، یعنی کوئٹہ تک خیر خیریت ہے، کوئٹہ ایئرپورٹ تک خیر خیریت ہے، نہ لڑائی ہے نہ جھگڑے کہ یہ میرا بیٹا بیٹی کو یا میری گھر والی کو لے کر کیوں آئے۔ وہاں بھی لڑائی نہیں ہے، کوئٹہ ایئرپورٹ پر بھی، جہاز میں بھی نہیں ہے، اکٹھے بیٹھے ہیں۔ جدہ ایئرپورٹ پر اترتی ایک دوسرے کا مار داڑ شروع ہو گئی۔ کتنا میں نے سمجھایا کہ یہ لڑائی گھر میں کر لیتے، یہاں یہ سفر حج محفوظ ہو جاتا۔ کیسے اس کی حفاظت کرے خدا قسم، اس کو روکتے ہیں ایک دوسرے پر پھر یلغار، روکتے ہیں پھر یلغار۔ واقعی اللہ پاک نے جو فرمائے سفر حج میں لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ مجھے اس دن پتہ چل گیا کہ یہ سفر حج کتنا نازک ہے۔